السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں عورتوں کے پردے کا مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر رہا ہے، اور اس کے تعلق سے بہت سے کنفیوژنز ہیں جو لوگ بار بار سوال بھی کرتے ہیں کہ خاص طور پہ اس مسئلے میں کہ عورتوں کو اپنے چہرے کو ڈھانکنا چاہیے یا نہیں، فیس کور کرنا کیا اسلام میں ضروری ہے یا نہیں۔ اور بعض لوگوں کی یہ رائے ہو رہی ہے کہ چونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا صراحتاً کہیں ذکر نہیں ملتا، کہیں پہ مینشن نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانکے رہیں، اس لیے کسی بھی حالت میں فیس کور کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اس ٹاپک پر ہم تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پردے کی 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں، 3 درجے ہیں اس کے، اور تینوں درجوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، اور یہ درجہ سب سے اصل درجہ یہی ہے، وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور گھر میں اس اعتبار سے ٹھہری رہیں کہ باہر کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد، کوئی بھی غیر محرم ان کے جسم کے کسی بھی حصے کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ذکر کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز سے یہ ذکر کیا گیا، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی گھروں میں ٹھہری رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں اور جو احکامات اس آیت کے بعد ذکر کیے گئے ہیں، تمام احکامات میں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تمام عورتیں بھی شامل ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں۔ ایسی دوسری دلیل اس کے تعلق سے یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ سورۃ الاحزاب کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 53، جس میں صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورتوں کو ضرورت کی بنیاد پر، یعنی اگر انہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت پڑے کسی اپنے طبعی ضرورت کی بنیاد پر، تو ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس شرط میں کہ وہ اپنے اوپر برقع پہنے یا کوئی ایسی چادر پہنے جس سے ان کا پورا جسم چھپ جائے، ہاتھ بھی چھپے اور چہرہ بھی چھپے۔ چہرے کا چھپنا بھی ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 59 میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال دے، جلباب لٹکا لے۔ اب یہ جلباب کیا چیز ہے؟ تو اس کے تعلق سے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کیا کہ جلباب اس کپڑے یا اس چادر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے عورت اپنے پورے جسم کو چھپا لے، نہ کہ اپنے بعض جسم کو چھپائے، یعنی آدھا جسم ڈھاکے رہے آدھا کھلا رہے، اسے جلباب نہیں کہتے۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پورا جسم چھپ جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں اسے اچھی طرح ذکر کیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں وَهُوَ أَن يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ، کہ اپنے سر کو بھی ڈھانپے اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو کور کر لے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں محمد بن سیرین جو بہت بڑے تابعی ہیں اور کبار تابعین میں سے گزرے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا، ان کے اسٹوڈنٹس سے ان سے پوچھا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاذ حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کے تعلق سے پوچھا۔ جو حضرت عبیدہ، پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عبیدہ السلمانی انہوں نے عہد نبوی میں ہی ایمان انہوں نے قبول کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اس دور میں وہ مدینہ شفٹ ہوئے اور وہیں پہ انہوں نے پوری زندگی گزاری۔ تو انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے ایک چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر اپنے اوپر
اس چادر کو ڈالا اور پورے چہرے کو کور کر لیا اور صرف بائیں آنکھ لیفٹ آنکھ کو انہوں نے کھلا رکھا اور کہا اس کا یہ مطلب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو مدینے میں رہ رہا ہے، عہد خلافت کو اس نے پایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں وہ شخص رہا اور اس کے بعد پوری زندگی مدینے میں گزار دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ ایسے شخص جنہوں نے ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی مدینے میں گزاری، بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے استفادہ کیا اور خلافت راشدہ کا زمانہ انہیں حاصل ہوا، ایسا شخص جب اس آیت کی اس طرح تفسیر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ وہی بات بتائے گا جو اس وقت مدینے میں رائج تھی، جو صحابہ کرام جس پر عمل کرتے تھے، جو اسلامی معاشرے نے جس کو قبول کیا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی کئی روایتیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن جریر طبری نے ذکر کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب عورتیں کسی ضرورت کی بنیاد پر اپنے گھروں سے نکلے تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی کپڑے کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے اپنے سر کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی چھپا لے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے اور حضرت قتادہ سے بھی روایت ہے کہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے جلباب کو پیشانی میں یعنی فور ہیڈ پر یہاں تک لا کر باندھ دیں اور پھر ناک کے نیچے سے دوسرا کپڑا ہو یا اسی کپڑے کو باندھیں، یعنی دو آنکھیں اگر کھلی رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا عمل کیا تھا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صحابیات کا عمل عہد نبوی میں کیا رہا، تو میں صرف دو روایتیں یہاں پہ ذکر کروں گا۔ ایسی روایتیں بہت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے چہروں کو چھپایا کرتی تھی۔ ایک روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے بھی اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ اس میں حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں بھی مردوں سے اپنے چہروں کو چھپایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور حالت احرام میں تھے، کوئی سواری اگر گزرتی تھی ہمارے پاس سے تو میں کپڑے کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی اور جب وہ سواری آگے گزر جاتی تو میں اپنے چہرے کو واپس کھول لیتی۔ تو حالت احرام، اب اس بات کو سمجھیے، حالت احرام وہ حالت ہے جس حالت میں چہرے پر کپڑا ٹچ کرنے سے یا ٹچ ہونے سے منع کیا گیا ہے اور اسے روکا گیا ہے، اسے شرعاً ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا لگایا جائے۔ ایسی حالت میں بھی صحابیات اتنا زیادہ اہتمام کرتی تھی اپنے چہرے کو چھپانے کا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ وہ کپڑا چہرے پر ٹچ نہیں ہوتا تھا بلکہ دور رکھ کر ہی، تاکہ کوئی غیر محرم ہمارے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ تو حالت احرام میں جب اتنا اہتمام تھا تو حالت احرام کے علاوہ عام حالتوں میں کتنا اہتمام ہوگا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا درجہ جو ہے جس کے تعلق سے میں نے کہا تیسرا درجہ، وہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہتھیلی اس کو کھولنے کی اجازت ہے، لیکن وہ کن بنیاد پہ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، ستر ایک الگ چیز ہے اور حجاب ایک الگ چیز ہے۔ ستر تو یہ ہے کہ پورا سر ڈھکا رہے سوائے چہرے، پورا بدن ڈھکا رہے، سر بھی شامل ہے سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے، یعنی فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو غیر محرم کے سامنے اتنا چھپانا ضروری ہے، لیکن چہرے اور ہتھیلیوں کا چھپانا فتنے کی بنیاد پر ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کھولنے کی گنجائش ہے۔ جیسے ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ النور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَوَاعِدْ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے جلباب کو کھول سکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ثیابہن یعنی اپنے کپڑوں کو کھول سکتی ہے، سے مراد کپڑا نہیں ہے بلکہ جلباب ہے جو کپڑے کے اوپر سے پہنا جاتا ہے اور اپنے چہرے کو ڈھکا جاتا ہے، اور یہی تفسیر
کئی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ تو چونکہ بوڑھی عورتوں کی طرف عام طور پر میلان نہیں ہوتا اور شہوت کا اندیشہ نہیں ہوتا، فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس لیے ان بوڑھی عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے نوجوان عورتیں بھی وہ عورتیں جن کو اس بات کا اندیشہ نہ ہو، یعنی اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے یا کسی دوسرے کو فتنے میں مبتلا کر دے، ایسے شخص کو جو ان سے قریبی ہو، یعنی جن کا گھر میں آنا جانا ہوتا ہو، جہاں فتنے کا اندیشہ بالکل نہ ہو یا جہاں سخت ضرورت پڑ جائے کھولنے کی، ایسے موقع پہ کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جو تفسیر عام طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے سوائے ان حصوں کے جو ظاہر ہیں۔ تو جو چیز ظاہر ہے وہ چہرہ ہے اور دو ہتھیلی ہے۔ تفسیر میں کئی اقوال ہیں لیکن سب سے راجح قول یہی ہے، لیکن اس آیت کو کا سہارا لے کر اسے مطلقاً جائز قرار دے دینا، ہر حالت میں کھلا رکھنے کی اجازت دے دینا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اس آیت کو اسی پس منظر میں لینا ہوگا کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور جہاں پہ سخت ضرورت ہو، ایسے موقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لہذا اس چیز کو آپ سمجھیں، اسلام نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب یا کلچر نے نہیں دیا۔ ایک ماں ہے تو کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی ہے تو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا کہ اگر حسن سلوک نہ کیا اور تم نے جو ہے اپنی بیوی سے نظر انداز کیا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس پر ظلم کیا، تو قیامت کے دن کندھا جھکا ہوا رہے گا اس انسان کا۔ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت نماز پڑھے تو اسے کم ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد روزہ رکھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت روزہ رکھے تو اسے کم ملے گا، نہیں۔ بندے ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت اللہ کے یہاں برابر ہے۔ اسی لیے بعض جگہوں پر اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ مردوں کا الگ سے ذکر کیا اور بندیوں کا، لڑکوں اور لڑکیوں کا، عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، بار بار الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ عورتیں یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ثواب میں کوئی کمی ہوگی یا یہ کہ ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام نہیں مل پائے گا۔ کتنی خواتین ایسی ہوں گی جو جنت میں کتنے بڑے جو ہے کتنے عظیم الشان جو دنیا میں مرد سمجھے جاتے تھے ان سے آگے ہوں گی، ان کا مقام مرتبہ آگے ہوگا۔ آپ دیکھیں فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے قریب میرے لیے جنت میں گھر بنا، اپنے قریب۔ اب آپ دیکھیں فرعون مرد تھا نا، لیکن ایمان سے معروم تھا، وہ جہنمی ہوا، لیکن ان کی بیوی اللہ والی تھی، ایمان والی تھی، نیک اعمال کرنے والی تھی، ان کو کیا مقام ملا؟ اللہ کے قریب جنت میں گھر ملے گا انشاءاللہ، یہ مقام حاصل ہوا۔ تو بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے، بحیثیت سرونٹ آف اللہ ہونے کے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں ہے؟ فرق حقوق اور ذمہ داری میں، فرق حقوق اور ذمہ داری میں۔ آج مغربی دنیا نے ذمہ داریوں میں بھی اس فرق کو ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عورتوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں اس پہ آگے بات کروں گا۔ تو بات جو یہ چل رہی تھی کہ دین کی طرف رجوع کرنا، اب ہم دین کی طرف رجوع کیسے کریں؟ اس کے لیے ہر انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ کیا کرے؟ اپنی اصلاح کرے۔ اب اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ میں کیا غلط کام کر رہی ہوں، کن غلط کاموں کو انجام دے رہی ہوں، کیا میرا عقیدہ صحیح ہے، کیا میرا عمل صحیح ہے، کیا میری فکر صحیح ہے، میرے دل میں کون سی وہ روحانی بیماریاں ہیں، کیا میں حسد میں مبتلا ہوں، کیا میں بغض و عداوت میں مبتلا ہوں، کیا میں دوسروں کی غیبت کرتی ہوں، کیا میں بہتان لگاتی ہوں، کیا میرے اندر مال کی لالچ اور ہوس ہے، کیا میرے اندر عزت و شہرت کی ہوس ہے، کیا میرے اندر رشتہ داروں سے اور دوسروں سے جلن کرنا اور حسد کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ہم
اپنے آپ کو ڈائگنوز کرے. دیکھیں بھائی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ کیا کرتا ہے؟ جاتے ہی پہلے دوائی تو نہیں دیتا, پہلے پوچھتا ہے بتاؤ کیسا فیل کر رہی ہو, کیا مسئلہ ہے, کیا تکلیف ہے. پہلے وہ آپ کا جائزہ لیتا ہے کہ بھئی بیماری کہاں ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ بیماری ہے کہاں بیماری ہے. کہیں عمل میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی, کہیں نماز میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی, کہیں اخلاق تو نہیں بگڑے ہوئے, کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں, کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے, کہیں میرے اندر بخل تو نہیں ہے. جائزہ لیجیے اپنا جائزہ, کن گناہوں میں مبتلا ہوں, یہ ہوا جائزہ. اب اس کے بعد ان برائیوں سے اپنے آپ کو آہستہ 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 دور کر, یہ ہے اس کا علاج. نیکیوں کو انجام دینا اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. لہذا اصلاح یعنی اپنے آپ کو کریکٹ کرنا, اپنے آپ کو پیور کرنا, اپنے آپ کا تزکیہ کرنا, اپنے دل کو پاک و صاف کرنا, اپنے عمل کو پاک و صاف کرنا, یہ ہمارا کام ہے. اور یاد رکھیں یہ کوئی خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے من سے اور اپنی چاہت سے اس چیز میں تبدیلی کرنا نہ چاہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم خود ہی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ. تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی پہل ہمارے طرف سے ہوگی. اگر ہم صرف دعائیں کرتے رہے اور دعا کرواتے رہے, حضرت دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے, دعا بنوا دیجیے, لوگ کل سے درخواست کر رہے ہیں, الحمدللہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں کا اہتمام. لیکن ہمارے یہاں دعا ہی کو صرف دین سمجھ لیا گیا. اپنی زندگی میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. بس کوئی بزرگ عالم آ جائے بس دعا کر لیجیے گا. یاد رکھیں اسلام پریکٹیکل دین ہے, عملی دین. یہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے. دعائیں بھی اسی وقت مؤثر ہوں گی جب آپ خود عملی طور پہ اپنی طرف سے کوشش کریں. اگر کوشش ہی نہ کریں اور پھر کہتے رہے اللہ جو ہے دے دے گا, اللہ رزق دے دے گا, تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ قادر تو پھر بھی ہے لیکن اللہ کی سنت کے خلاف. صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی, کیا ضرورت تھی بھائی؟ اللہ کیا اس پہ قادر نہیں تھا کہ بغیر قربانی دیے تمام جزیرۃ العرب والے لوگ مسلمان ہو جاتے؟ نہ نبی کو مکہ چھوڑنا پڑتا, نہ قربانیاں جھیلنی پڑتی, قادر تھے. لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں ایک اللہ کی سنت رائج ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ انسان عملی طور پہ کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرے. لہٰذا اپنی اصلاح کی خود کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اصلاح میں ہمارے عقائد بھی داخل ہیں, ہمارے اعمال بھی داخل ہیں, ہمارے اخلاق بھی داخل ہیں. ان تینوں چیزوں کی اصلاح, اعمال, عقائد, اعمال, اخلاق, ظاہر باطن دونوں کی اصلاح کرنا, اپنے آپ کو درست کرنا. اور یاد رکھیں یہاں میری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, میں آپ سے بلا تکلف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ اہم ہے. یہ مطلب نہیں کہ مردوں کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے, وہ تو ہونی چاہیے. عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت باطل طاقتوں کی نظر میں جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان خواتین, مسلم عورتیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان عورتیں ہی دراصل مرد مجاہد کو بنانے والی ہوتی. یہ عورتوں کی تربیت کا نتیجہ ہے, عورتوں کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ مرد تیار ہوتے ہیں. مردوں کو مرد بنانے والی کون ہے؟ وہ عورتیں. ماؤں کے گود میں اور ان کی تربیت میں پل کر صلاح الدین ایوبی بنے. ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, امام بخاری, مسلم, اب بڑے بڑے علماء اسلاف ہمارے گزرے. آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں گے کہ کیسے ان کی ماں کا, ان کی بہن کا رول اس میں داخل ہے. بہنوں کا رول, کسی میں بیویوں کا رول, کہیں ماؤں کا رول داخل ہے. ان کی تربیت کا نتیجہ نکلا کہ بخاری بنے, ائمہ مجتہدین بنے. کتنی قربانیاں ماؤں نے دی انہیں تیار کرنے کے لیے. تو باطل طاقتوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ عورتوں کو بگاڑ دو. جب مسلمانوں کی عورتیں بگڑ جائیں گی تو آئندہ کی نسل میں اللہ والے پیدا نہیں ہوں گے. آئندہ کی نسلوں میں حفاظ, علماء, دعات, مصلحین پیدا نہیں ہوں گے اور یہ امت بکھر جائے گی, خراب ہو جائے گی. لہذا اس لیے اس بات کی سب سے زیادہ ضروری ہے, میری مائیں, بہنیں, آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم کیسے اپنی اصلاح کریں, کیسے ہم اپنے آپ کو درست کریں. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، اس ماں سے اس کے بچوں کے تعلق سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے کیا تربیت کی، کیسے تم نے اسے تیار کیا، اس کے دل میں مال کی محبت داخل کی، دنیا کی محبت داخل کی، یا اللہ کی محبت تم نے داخل کی؟ تم نے اپنے شوہر کو دینی راستے میں کام کرنے کے لیے ترغیب دی کہ نہیں دی؟ اس میں تم معاون بنی یا نہیں بنی؟ تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ تم نے کیا حصہ لیا اس دین کی ترقی کے لیے؟ تمہارا گھر کا نظام کیسا چلتا تھا؟ تم گھر کے نظام کو درست طریقے سے سنبھالتی تھی یا نہیں سنبھالتی تھی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ایک عورت سے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، چونکہ عورت اپنے گھر کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کی ذمہ دار ہے۔ یہ سوال ہوگا، اور یاد رکھیں ان سوالات کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے کسی کا قدم ہل نہیں سکتا ہے۔ ایک ایک کر کے سوال ہوگا، تم نے کیا کیا؟ اپنی جوانی کو کہاں لگایا؟ جو مال ملا کہاں سے حاصل کیا؟ وہ مال کہاں کا خرچ کیا؟ جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا؟ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن کوئی چارہ نہیں۔ تو کیا ہم اور آپ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے صحیح معنی میں تیار ہیں؟ ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھے، کیا ہمارے اعمال اخلاق ایسے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے جواب دے سکیں اللہ کے سامنے؟ لہذا خواتین جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ہاتھ میں پوری جنریشن ہے، ایک نئی جنریشن، ایک نئی نسل، جو اللہ والی نسل ہو یا دنیا والی نسل ہو، یہ پورا معیار اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کیسی تربیت کریں۔ تو آپ کا بہت بڑا حصہ ہے، آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگرچہ دنیا والوں نے یہ پڑھا دیا کہ مسلمان خواتین تو بڑی بیکورڈ ہیں، انہیں حجاب میں رکھا جاتا ہے، غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں، ان کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اسلام سے بدظن کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ اسلام نے تو آپ کے ساتھ شہزادیوں والا معاملہ کیا ہے، آپ کے حوالے پوری نسل کو کیا ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ نے آپ کے سپرد کیا کہ پوری جنریشن کو آپ کو تیار کرنا ہے۔ لہذا اس بات کا عزم کر لیں ابھی اور اسی مجلس میں کہ ہم اور آپ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اپنی اصلاح کریں گے۔ اب اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ چند چیزیں ہیں جن کو ہمیں آج سے ہی اپنے ڈیلی شیڈیول میں داخل کر لینا ہے، روز مرہ کے جو نظام الاوقات ہمارا ہے اس میں داخل کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز، اپنا اور قرآن کریم کا ایک رابطہ قائم کریں، اپنا رابطہ قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کریں۔ یاد رکھیں ہمارے یہاں ہر قسم کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، جو سب سے زیادہ کتاب چھوڑی گئی ہے وہ قرآن۔ سب کچھ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا قرآن صرف جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، صرف قرآن خوانی کرنے کی کتاب ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بلا لو، چند مولانا کو، علماء کو بلا لو، مولویان کرام کو بلا لو، وہ آئیں گے اور تلاوت کریں گے، چلے جائیں گے۔ نیا گھر لیا ہے، نئی دکان لی ہے تو آ جاؤ، قرآن خوانی کر لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، برکت آ جائے گی، ہو گیا۔ بہت دیندار تو آیت الکرسی گھر میں لٹکا دو، قرآنی آیتیں گھر میں لٹکا دو، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ دراصل شیطانی دھوکہ ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا تھا تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے اس کتاب کو محض برکت والی کتاب بنا کے رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب میں برکت ہے، لیکن محض برکت دینے کے لیے یہ کتاب نہیں آئی، یہ تو ہدایت دینے کے لیے آئی۔ اب جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن کریم میں کیا اللہ نے فرمایا تو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ لہذا سب سے پہلا کام میری ماؤں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ آئے، جامعہ بنیت العلوم آئے، علماء سے رابطہ کریں، معلمات سے رابطہ کریں اور قرآن پڑھیں، تجوید صحیح کریں، ناظرہ کریں، پڑھیں۔ اب جن کا ناظرہ درست ہو گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، اب اگلا لیول ان کے لیے یہ ہے کہ اب قرآن کو سمجھنے کی ترتیب بنائیں۔ اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم بالغات کے لیے نظام ہے یا نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ہو، اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے استفادہ کریں کہ قرآن کریم کے حلقے لگیں، قرآن کریم کو سکھایا جائے، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہے۔ اور یاد رکھیں
قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں اپنی زندگی میں. روزانہ آپ آدھا صفحہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں. اس کی بڑی برکت آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے بہت سے کاموں کو آسان فرمائے. نیکیاں بھی ملیں گی, اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوگا. لہٰذا سب سے پہلا کام اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. قرآن کی تلاوت, اس کو سمجھنا, اس میں تدبر کرنا اور علماء سے اس کو سیکھنا کہ بھئی اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں, اور روزمرہ کی زندگی میں روزانہ تلاوت کا اہتمام کرنا اور قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرنا, یہ کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. دوسرا کام اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں. دیکھیں ہمارے یہاں بالخصوص خواتین میں یہ سلسلہ بہت ہوتا ہے کہ جہاں 4-5 خواتین ایک ساتھ بیٹھ گئی, اب جو ہے دوسروں کا تذکرہ ہو رہا ہے, دوسروں پر تبصرے ہو رہے, کسی کی غیبت ہو رہی ہے. ارے تمہیں معلوم ہے فلاں نے یہ کر دیا, فلاں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ارے فلاں جھوٹ بولتی ہے, فلاں ایسا کرتی ہے, فلاں ویسا کرتی ہے. یہ بڑے خطرناک اعمال ہے. اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس انسان کی معافی میں اپنی اصلاح کرے. تیسری اہم چیز, اپنے ٹائم کو مینٹین کریں, مینج کریں, ٹائم ڈسپلن اختیار کریں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے, سب جانتے کیسے انسٹاگرام میں ہم لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں, کیسے فیس بک میں ریلز دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب میں شارٹس دیکھ رہے ہیں, لانگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, شارٹ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا الگورتھم ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک موبائل میں کیسے روکا جائے آپ ٹکے رہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جن ویڈیوز کو دیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ریکمینڈ ہوگی وہاں پہ, بار بار آپ دیکھتے جائیں گے. آپ نے موبائل کھولا کہ بھائی 10 منٹ میں ایک ویڈیو دیکھنا ہے, پتا چلا 2 گھنٹے گزر گئے 50 ویڈیو دیکھنے میں. یہ کیا ہے؟ ہمارے وقت کا ضیاع. ایک مسلمان ٹائم کو مینج کرتا ہے, ٹائم ڈسپلن, کسی بھی چیز کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جس سے اس کو نفع پہنچے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ ایک مسلمان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے, اسلام کے اعلیٰ مقام میں سے یہ ہے, اعلیٰ معیار میں سے یہ ہے اور اعلیٰ خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. وہ چیزیں جو آپ کو نفع نہیں پہنچاتی, فضول چیزوں میں انسان مبتلا رہ کر اپنے وقت کو ضائع کرے, یہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے میری ماں اور بہنوں, اپنا نیک لوگوں کا حلقہ بنائیں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے, جیسی دوستی کرتا ہے, جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوا جو صرف دنیا داری میں مبتلا ہے, اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے, غیبت میں مبتلا ہے اور پھر برائیوں میں مبتلا ہے, تو کیا ہوگا؟ وہ برائی ہمارے اندر بھی داخل ہوگی. اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کر دیا, جو نماز پڑھنے والیاں ہیں, اللہ کو یاد کرنے والیاں ہیں, اگر ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا جن کے دلوں میں بیماریاں نہیں ہیں, اخلاص ہے, اللہ کی محبت ہے, تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے. لہٰذا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ابھی سے اختیار کرنی ہے. قرآن کریم کی پابندی, دوسری چیز اپنے دل کی صفائی ہر بیماری سے, ہر برائی سے, تیسری چیز وقت کو مینٹین کرنا, وقت کے ضیاع سے بچنا, چوتھی چیز اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کرنا. کریں گے انشاءاللہ ہم سب. جب ہم ان چیزوں کو کریں گے تو اب ہمارا اصلاح کا سفر شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں. لہذا شریعت اسلامیہ نے جو رول عورتوں کو دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. آپ کا کام ہے کہ ایک مضبوط امت تیار کرنا. اب ایک ماں ہے, وہ ایک مرد کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, پہلا مدرسہ ہے. پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے, ماں کی گود ہے, پہلا مدرسہ. اب آپ اس چھوٹے بچے کے ذہن میں جو باتیں ڈال رہی ہیں, جو اخلاق سکھا رہی ہیں, جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں, وہ اس کی شخصیت اور پرسنالٹی ویسی بنتی چلی گئی. لہٰذا ماں کا بڑا گہرا رول ہے, بہت گہرا رول, کہ کس طریقے سے ہمیں جنریشن کو تیار کرنا ہے. ایک بیوی ہے تو اس کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے شوہر کا تعاون کرے, اس کی اطاعت و فرما برداری کرے دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں بھی, لیکن جب تک کوئی ناجائز چیز کا حکم نہ دے. کس طریقے سے آپ اپنے شوہر کی معاون بنے کہ آپ ایک دیندار گھر کو بنا سکیں, ایک دیندار ماحول کو کریٹ کر سکیں.
آپ ایک دیندار انوائرمنٹ اپنے گھر کا بنا سکے، ایک پرسکون ماحول بنا سکے، چونکہ سکون اور اطمینان والی زندگی تو دین والی زندگی میں ہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مال و دولت آ جائے گی ہم بڑی پرسکون زندگی گزاریں گے، دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ڈپریشن کی دوائی کھا کے سو رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے عہدے والے منصب والے لوگوں کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چونکہ چین، سکون، اطمینان، راحت، دلی اطمینان، یاد رکھیں میری ماں و بہنوں، یہ مال سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو محض دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہے۔ لہذا اگر ہم نے دیندار گھرانہ تیار کر لیا تو اس کا ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ بھی ہوگا۔ اور کبھی بھی مغربی دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوئیے گا۔ آج پوری دنیا کا زور اس پر ہے کہ کس طریقے سے مسلمان عورتوں کو دین کا باغی بنایا جائے، اور اسی لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں جھوٹے فریڈم کے، جھوٹی آزادی کے، کہ بھائی آپ حجاب میں ہیں آپ غلام ہیں، آپ حجاب اتاریں گی آپ آزاد ہیں، آپ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے گھر کا کام کر رہی ہیں یہ غلامی ہے، جب آپ باہر نکل کے جاب کریں گی یہ آزادی ہے، آپ اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں اور مذہب رکاوٹ بن رہا ہے آپ رک جا رہی ہیں یہ غلامی ہے، جب آپ مذہب کے پابندیوں کو توڑ کر ان چیزوں کو کرنے لگ جائیں جو آپ کی خواہش ہے تب آپ آزاد ہیں۔ یہ دھوکہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت خطرناک دھوکہ ہے، اتنا خطرناک دھوکہ ہے کہ یاد رکھے اگر اس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا اور اسی حالت میں خدا نخواستہ موت آ گئی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کامیاب تھا اور کون ناکام۔ یہ دراصل مغربی دنیا آپ کو اپنی غلامی کی طرف بلا رہی ہے اور کچھ نہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ حجاب کو اپنی ڈگنیٹی کے طور پہ پہن رہی ہیں، آپ حجاب کو اپنے وقار کے طور پہ پہن رہی ہیں کہ کوئی بھی مرد کے اندر یا اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے، قیمتی چیزوں کی طرف ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو چھپائے کے رکھا جاتا ہے۔ مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے حجاب اتارو تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں۔ اب آپ بتائیے وقار کے خلاف حجاب کو پہننا ہے یا وقار کے خلاف حجاب کو اتارنا ہے؟ خود طے کریں۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، کوئی بھی منصف مزاج، کوئی بھی نیوٹرل ذہن رکھ کر سوچنے والی عورت یہی فیصلہ کرے گی کہ بھائی حجاب دراصل عورت کے وقار کے موافق۔ یہ مغربی دنیا جو عورت کو دراصل حجاب اتار کر لوگوں کے سامنے منظر عام پر لانا چاہ رہی ہے، دراصل اپنی خواہشات اور اپنی درندگی کو پورا کرنا چاہتی ہے، اور ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائے ایک عورت جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے گھر کا نظام سنبھالتی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، گھر کو صاف بھی کر رہی ہے، شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے، مغربی دنیا کے نزدیک یہ عورت کیا ہے؟ غلام ہے۔ اب یہی عورت اگر باہر نکل کے کسی مساج پارلر میں مساجر بن جائے جہاں سینکڑوں مردوں کو مساج کر کے خدمت کرے، یا یہی عورت کسی فلائٹ میں جا کر ایئر ہوسٹس بن جائے جہاں سینکڑوں نامحرم مردوں کے سامنے کھانا پروسے، یہ عورت مغربی دنیا کے نزدیک یہ آزاد ہے۔ اب آپ بتائیے کیسا دوگلا پن ہے؟ آپ خود طے کیجئے کہ ایک مرد کی خدمت کرنا اور اپنے گھر کی خدمت کرنا یہ آزادی ہے، یہ غلامی ہے، یا یہ کہ سینکڑوں مردوں کی راستے میں خدمت کرنا جاب کر کے یہ آزادی ہے یا یہ غلامی ہے؟ خود طے کرے۔ کوئی بھی عاقل عورت یہ نہیں کہے گی کہ بھئی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر کسی عورت یا کسی مرد کی خدمت کرنے جاؤں۔ کیوں جاؤ؟ اللہ رب العالمین نے میری فائنینشیل ذمہ داریاں پوری مردوں کے حوالے کی، بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ کہ پوری جو ہے مالی ذمہ داریوں کو پورا کرے، شوہر ہے تو شوہر کے ذمہ، باپ بھی نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ برڈن اور یہ بوجھ دیا ہی نہیں عورتوں کو جو مغربی دنیا دے رہی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ویسٹرن دنیا کے ان جھوٹے نعروں پر اور دلکش نعروں سے متاثر ہو کر ایمان نہ بیچیے گا۔ بھائی شراب کی بوتل پہ آپ زمزم لکھ دیں تو وہ زمزم تھوڑی ہو جائے گی، تو شراب ہی دیں گے۔ آزادی بڑی اچھی چیز ہے، انسان کو آزادی کا بڑا وہ فطرت ہے کہ بھائی مجھے وہ کرنے کی آزادی ملنی چاہیے جو میں چاہتا ہوں، لیکن آزادی کے نام پہ جب اللہ سے بغاوت سکھائی جا رہی ہو، لبرٹی کے نام پہ اللہ سے مقابلہ اور محاذ آرائی کرنا سکھایا جا رہا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ ہم ابلیس والے بن جائیں گے، شیطانی طاقتوں والے بن جائیں گے اور بالآخر جہنم میں جانا ہے۔
پھر اس وقت جب ہم کہیں گے کہ شیطان کی وجہ سے آئے، شیطان کیا کہے گا؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کرو، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی گناہ کی طرف، چل کے تو تم خود ہی آئے، میں نے زور زبردستی تو نہیں کرایا۔ شیطان بھی دامن جھاڑے گا۔ یاد رکھیں مغربی دنیا اس وقت عورتوں کا جنسی استحصال کر رہی ہے، کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ عورتوں کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے، سیکشولائز کیا جا رہا ہے۔ اب آپ چلے جائیں، راستے میں نکلیں، دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، کوئی عورت کھڑی ہوگی۔ ایک موبائل بھی بیچا جا رہا ہے، عورت ایڈ کر رہی ہے۔ صابن بھی بیچا جا رہا ہے تو موبائل ایڈ، عورت کھڑی ہے۔ شیمپو بھی بیچا جا رہا ہے تو عورت کھڑی ہے۔ اور کیسے کھڑی ہے؟ باحجاب نہیں، نیم برہنہ ہو کر کھڑی ہے، آدھے کپڑے اتار کے کھڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ لوگ ان خواتین کو دیکھ کر ان پروڈکٹس کو خریدنے پہ مجبور ہو جائیں، لوگ متاثر ہو، ان خواتین کی طرف مائل ہو۔ آپ جائیں فلائٹس میں، اکثر ایئر ہوسٹس عورتیں ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہے بھائی؟ مرد بھی تو ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ کاؤنٹر پہ چلے جائیں گے، آپ کو عورتیں نظر آئیں گی، بھائی کیا وجہ؟ اور عورتیں بھی اسکرٹ پہن کے ہوں گی، کیا وجہ ہے؟ فل پینٹ پہننے میں کیا پرابلم ہے؟ پورے جسم کو چھپانے میں کیا پرابلم ہے؟ یہ پورا ایک دراصل ایک جال ہے کہ آپ عورتوں کو سیکشولائز کر کے لوگوں کو مائل کریں اور اپنے پروڈکٹ کو بیچیں، اپنے ٹکٹس کو بیچیں، اپنی چیزوں کو بیچیں۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ غلامی ہے؟ یہ غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ ہم چند کمپنیوں کے لیے، چند کمپنیوں کے پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر لیں، یہ حقیقی غلامی ہے۔ اور وہ ہماری خاتون، ہماری وہ بہن جو حجاب میں رہتی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والی، یہ ہے جو آزاد ہے، یہ ہے جو دنیا کی مخلوق، دنیا کی جو ہے غلام نہیں ہے، دنیا کے اسٹینڈرڈز کی غلام نہیں ہے۔ اس نے چند پیسوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش نہیں کی، چند لوگوں کے بزنس کو ترقی دینے کے لیے، ان کے پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے اپنے جسم کی نمائش نہیں کی۔ انہوں نے اللہ کے دین پہ عمل کیا اور اپنے وقار اور اپنے مقام اور اپنی ڈگنیٹی کو پہچانا اور اللہ کے دین پر عمل کیا اور اپنے آپ کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھا۔ لہٰذا کبھی بھی مغربی دنیا کے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا کی جو عورتیں ہیں بڑی آزاد ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں سوشل میڈیا میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں ریلز میں، ویڈیوز میں کہ فلاں سوشل میڈیا انفلوئنسر اتنی لگژریس لائف گزار رہا ہے، اس کے پاس فراری ہے، اس کے پاس BMW ہے، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، تو ہماری بھی کیا ہوئی؟ اب خواہشات بڑھنے لگ گئی۔ اب بھائی ہمارا شوہر اس کیپیبل نہیں ہے کہ BMW لائے، اب ہم اس کے اوپر زبردستی دباؤ ڈال لیں، ہمیں تو BMW چاہیے، ہمیں تو ویسا گھر چاہیے جیسے ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک انسان ظاہر ہے جتنی استطاعت ہے اتنا ہی خرچ کرے گا۔ اب ویڈیو میں ہم تو دیکھ رہے ہیں الگ دنیا کو، یہ دھوکے والی دنیا ہے۔ جو انفلوئنسر آپ کو اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہو کرائے پہ لا کے دکھا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا کا آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کیا کیا چل رہا ہے سر۔ جو گھر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، جو لگژریس لائف دکھائی جا رہی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، وہ سب کرائے کا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ اور ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں ہمیں ملنا چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے ہم اپنے دنیا کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اپنے شوہروں پر پریشر ڈال رہے ہیں، اپنے باپ پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ تو کما کر نہیں لا پا رہے ہیں، آپ تو یہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ تو وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس آلریڈی ہیں، ہم اس کی بھی ناشکری کرنے لگ جائیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو مغربی دنیا کی خواتین کے تعلق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ آئیے میں چند مغربی دنیا کی ایجنسیز کی رپورٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چند رپورٹس، جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مغربی دنیا نے جو در حقیقت آزادی کے نام پر اللہ سے بغاوت کا نعرہ اور تحریک اور مہم چلائی، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ CDC کی رپورٹ کے مطابق آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے اگر آ جائیں، رین کی رپورٹ کے مطابق ہر 6 خواتین میں سے 1 خاتون کا امریکہ میں جنسی استحصال ہوتا ہے، ریپ کیس کا سامنا، ہر 6 میں سے 1۔ اندازہ لگائیے، یہ آزادی ہے۔ یہ جو آزادی کے نام پہ حجاب اتروایا، آزادی کے نام پہ عورتوں کو کے جسم کی نمائش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ فحاشی عام ہوئی، اور فحاشی کا وبال کسے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ عورتوں کو۔ ریپ کیسز کا سامنا کنہیں کرنا پڑ رہا ہے؟ ویسٹرن دنیا میں عورتوں کو۔ ہر 6 میں سے 1 خاتون ایسی ہے جسے ریپ کیس کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے۔ یورپین یونین کی رپورٹ کے مطابق 33% خواتین تشدد کا سامنا کرتی ہیں مغربی دنیا